بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، 9 محرم بوقت عصر صحرائے کربلا میں عمر بن سعد کی سپاہ کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور عمر سعد امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی سپاہ کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ اس نے اپنی سپاہ میں منادی کرا دی کہ اے خدا کے لشکروں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کوفی سب تیار ہوئے، سب سوار ہوئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تاسوعہ وہ دن ہے جس دن امام حسین اور اصحاب حسین کربلا میں محصور ہوئے اور شامی سپاہ ان کے خلاف اکٹھی ہوئی۔ ابن مرجانہ، ابن زیاد اور عمر سعد اتنا بڑا لشکر فراہم ہونے پر خوش ہوئے اور اس دن حسین اور آپ کے اصحاب کو کمزور سمجھا اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ امام حسین کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی اور عراقی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ لشکر میں شور اور ہنگامہ برپا ہوا۔ امام اپنے خیمے کے سامنے اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کوفہ میں شور و غل کی صدائیں سن کر بھائی کے قریب آئیں اور کہا، بھائی جان، کیا آپ قریب تر آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بہت جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ پھر امام حسین نے عباس بن علی کو فرمایا، اے عباس، میری جان تم پر فدا ہو، تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ان کے پاس جاؤ اور ان سے یہ بات پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل پڑے اور ان سے پوچھنے کے لیے گئے کہ وہ کس لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عباس زبیر بن کین اور حبیب بن مظاہر سمیت 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کی سپاہ کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا، اپنی جگہ ٹھہرو، میں ابا عبداللہ کے پاس جاؤں اور تمہارا پیغام ان کو پہنچا دوں۔ وہ مان گئے۔ چنانچہ حضرت عباس اکیلے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی، تم جا کر ان دشمنوں کو جنگ میں ایک شب کی تاخیر کا کہو۔ حضرت عباس تشریف لے گئے اور لڑائی ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی۔ 9 محرم الحرام بروز جمعرات کی شب کو امام حسین اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ نے حضرت عباس کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر عباس سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح بلیغ شروع کر دی، لیکن جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آپ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے ہی نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ جب دشمن وہاں پر پہنچے، دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین ایک ناکہ پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کروایا لیکن کچھ بھی نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو فوج کی کمان دے دے، ہم نے اسے یزید کے حکم کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اس 9ویں تاریخ کو شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی لیکن انہوں نے بڑی حقارت سے اسے ٹھکرا دیا۔ کوفہ میں شمر نے عمر سعد کے لیے عبید اللہ کا خط لینا چاہا تو اس نے عبید اللہ بن ابی المحل کے ساتھ مل کر اپنے بھانجوں کے لیے امان نامہ دینے کی درخواست کی۔ عبید اللہ نے اس تجویز کو پسند کیا۔ عبداللہ بن ابی المحل نے مذکورہ امان نامہ اپنے غلام کزمان یا عرفان کے ہاتھوں کربلا ارسال کیا اور کربلا پہنچنے کے بعد امان نامے کا متن ام البنین کے فرزندوں کے لیے پڑھا لیکن انہوں نے امان نامہ مسترد کر دیا۔
دوسری روایت کے مطابق شمر خود ہی امان نامہ لے کر کربلا میں عباس بن علی اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کو پہنچایا۔ حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ ابا عبداللہ الحسین کے پاس بیٹھے تھے کہ شمر کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ امام نے بھائی عباس سے فرمایا، گو کہ وہ ایک فاسق ہے، بے شک وہ تمہارے ماموں میں سے ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، عمومی رسم و رواج کے مطابق جس طرح ہم اپنے گلی محلے کے لوگوں کو چچا یا تایا یا ماموں کہتے ہیں، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شمر لہین کا تعلق حضرت عباس علمدار کی والدہ کے علاقے سے تھا۔ حضرت عباس عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عثمان بن علی علیہ السلام باہر آئے اور شمر سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو، میں نے تمہارے لیے عبیداللہ بن زیاد سے امان نامہ حاصل کیا ہے۔ لیکن حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تم پر تمہارے امان نامے پر لعنت کر دے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اب ہم امان میں ہوں اور بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا امان میں نہ ہو؟ بی بی ام البنین کے فرزندوں کی طرف سے ابن زیاد کا امان نامہ جو تھا، مسترد ہونے کے بعد عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں۔ چنانچہ جب سوار ہوئے اور جمعرات 9 محرم بوقت عصر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔